ایسا واقعہ جس نے کافی لوگوں کی زندگی بدل دی۔ جرمن ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے میرے ایک مسلمان دوست نے قرآن تحفے میں دیا تو میں نے محبت میں رکھ لیا اور دل میں سوچا کہ راستے میں پھینک دوں گا۔ راستہ طویل تھا تو میں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نظر ایک واقعے پر پڑی جس میں ایک کتا 309 سال بیٹھا رہا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ کے ایک ملک جرمن میں ایک مشہور ڈاکٹر رہتا تھا جو علم و تحقیق کا بہت بڑے دعوے دار سمجھا جاتا تھا۔ وہ طب اور سائنس کا ماہر تھا اور ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ صرف تجربے اور عقل سے ثابت ہونا چاہیے۔ مذہب کے بارے میں اس کے دل میں زیادہ احترام نہیں تھا، بلکہ وہ اکثر مذاق بھی کر دیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس کی دوستی ایک مسلمان طالب علم سے ہو گئی جو بہت نرم مزاج اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس طالب علم کی سب سے بڑی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ خاموشی سے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن اس مسلمان دوست نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے جرمن دوست کو ایک تحفہ دیا جائے جو اس کی زندگی بدل دے۔ چنانچہ اس نے اسے بڑی محبت سے قرآن مجید کا ایک خوبصورت نسخہ پیش کیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ کتاب دیکھی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ میں مذہبی کتابوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن چونکہ یہ میرے دوست کا تحفہ ہے اس لیے میں اسے رکھ لیتا ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال بھی تھا کہ شاید وہ اسے راستے میں کہیں پھینک دے گا۔ ڈاکٹر کتاب کو ہاتھ میں لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ شام کا وقت تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ سڑکیں نسبتاً سنسان تھیں اور شہر کی روشنی آہستہ آہستہ جل رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس کے بارے میں مسلمان اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ کچھ قدم چلنے کے بعد تجسس نے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ اس نے سوچا کہ پھینکنے سے پہلے کیوں نہ اس کتاب کے چند صفحے دیکھ لیے جائیں، شاید معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ وہ ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ سے قرآن کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس کی آنکھیں عربی رسم الخط کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اس زبان کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر نے چند صفحات پلٹے اور پھر اچانک اس کی نظر ایک خاص جگہ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سورۃ الکہف کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ الفاظ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے پڑھا کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند میں سلا دیا جو 309 سال تک جاری رہی۔ ڈاکٹر کو یہ بات حیران کن لگی، مگر اس سے بھی زیادہ اس وقت حیرت ہوئی جب اس نے آگے پڑھا کہ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کتاب بند کی اور چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ آخر ایک آسمانی کتاب میں ایک کتے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ کتاب کھولی اور اس واقعے کو شروع سے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ آخر کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور وہ کہانی جسے وہ محض ایک مذہبی قصہ سمجھ کر پڑھنے لگا تھا، آہستہ آہستہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ اسی تجسس اور حیرت کے عالم میں وہ اس واقعے کی مزید تفصیل پڑھنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس جرمن ڈاکٹر کی حیرت انگیز کہانی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اور اسی سفر میں اسے ان نوجوانوں کے ایمان، ان کی قربانی اور اس وفادار کتے کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہونے والی تھیں جو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دینے والی تھیں۔ جرمن ڈاکٹر اس بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھا کہ ایک مذہبی کتاب میں ایک کتے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کا محقق اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کہانی کو پوری طرح سمجھے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نظر دوڑائی اور پڑھنا شروع کیا جہاں سورۃ الکہف میں ایک عجیب اور حیران کن واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
اس میں بتایا گیا تھا کہ بہت زمانہ پہلے ایک شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جو سچائی اور ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، مگر اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، اور جو اس کے حکم سے انکار کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اس ظلم و جبر کے ماحول میں بھی چند نوجوان ایسے تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے روشن تھے۔ وہ خفیہ طور پر ایک اللہ کی عبادت کرتے اور ایک دوسرے کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دن جب بادشاہ کو ان کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ یا تو وہ بتوں کے آگے جھک جائیں یا پھر سخت سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان نوجوانوں کے دل میں خوف ضرور تھا، مگر ایمان اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے اور کسی محفوظ جگہ پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل پڑے تاکہ کسی ایسی جگہ پہنچ سکیں جہاں انہیں سکون اور عبادت کی آزادی مل سکے۔ اسی سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا جو شاید کسی چرواہے کا تھا یا شہر کی گلیوں میں بھٹکتا تھا، ان نوجوانوں کے پیچھے چلنے لگا۔ شروع میں انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے سفر کا نشان دیکھ کر ان تک پہنچ جائے، مگر وہ کتا بار بار ان کے پیچھے آ جاتا اور وفاداری سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ آخرکار انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ اس سفر کا حصہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پہاڑی غار کے پاس پہنچے جہاں انہیں سکون اور تنہائی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی عبادت سکون سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غار کے اندر پناہ لی اور اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر ایک عجیب نیند طاری کر دی۔ وہ اسی غار میں گہری نیند میں سو گئے جبکہ ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھ گیا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ جرمن ڈاکٹر جب یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کہانی محض ایک داستان ہوتی تو شاید اس میں اس قدر تفصیل نہ ہوتی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس کتاب میں اس کتے کا ذکر اتنے احترام سے کیوں کیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ آیت پڑھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے ذہن میں ایک تصویر کی طرح بن گیا۔ ایک سنسان پہاڑ، ایک خاموش غار، اندر سوئے ہوئے نوجوان اور دروازے پر ایک وفادار کتا جو جیسے پہرا دے رہا ہو۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کتاب کو مزید غور سے پڑھنے لگا کیونکہ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جانے کہ آگے کیا ہوا۔ وہ نوجوان کتنے عرصے تک سوئے رہے اور اس عجیب واقعے کا انجام کیا تھا۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ اگلی چند سطریں اس کے دل میں مزید سوالات اور حیرت پیدا کرنے والی تھیں، اور یہی حیرت آہستہ آہستہ اسے اس کتاب کی حقیقت کے قریب لے جا رہی تھی۔ جرمن ڈاکٹر ابھی تک اسی پارک کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اب اس کی دلچسپی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی کیونکہ وہ اس عجیب کہانی کے انجام تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا جہاں سورۃ الکہف میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ نوجوان غار میں پناہ لے کر سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص قدرت کا اظہار فرمایا۔ وہ عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک ایسی گہری نیند تھی جو انسانی عقل سے باہر محسوس ہوتی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ وہ نوجوان ایک دو دن نہیں بلکہ صدیوں تک اسی حالت میں رہے۔ ان کے جسم سلامت اور اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو بھی اس طرح موڑ دیا کہ نہ تو تیز دھوپ ان پر پڑتی اور نہ ہی غار کے اندر اندھیرا مکمل طور پر چھا جاتا۔ جب سورج نکلتا تو اس کی کرنیں غار کی ایک طرف سے گزر جاتی اور جب ڈوبتا تو دوسری طرف سے، گویا قدرت خود ان کے آرام کا خیال رکھ رہی تھی۔ قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس منظر کو دیکھ لیتا تو وہ خوف سے بھر جاتا کیونکہ غار کے اندر نوجوان ایک خاص حالت میں تھے اور باہر ان کا کتا دہانے پر بیٹھا تھا
جیسے ایک خاموش محافظ ہو۔ اس کتے کا ذکر پڑھ کر جرمن ڈاکٹر کے ذہن میں عجیب خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ انسان تو اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہوتا ہے، مگر یہاں ایک جانور کی وفاداری کو بھی تاریخ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ آیات پڑھی اور پھر آگے بڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک سلا کر رکھا اور پھر ایک دن انہیں بیدار کر دیا۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر یہاں رہے ہیں؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا آدھا دن، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شہر میں جا کر کچھ کھانا لے آیا جائے، کیونکہ انہیں بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو چند سکے دے کر شہر بھیجا اور کہا کہ احتیاط سے جانا تاکہ کسی کو ہماری خبر نہ ہو۔ جب وہ نوجوان شہر کی طرف روانہ ہوا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کی دنیا بدل چکی ہے۔ صدیوں کا زمانہ گزر چکا تھا اور وہ شہر جسے وہ چھوڑ کر آئے تھے اب بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ جرمن ڈاکٹر جب یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی انسان 300 سال تک سو جائے اور پھر بیدار ہو تو اس کے لیے دنیا کتنی اجنبی محسوس ہوگی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس واقعے میں اس کتے کا کیا انجام ہوا ہوگا اور کیا وہ بھی اسی طرح ان نوجوانوں کے ساتھ رہا ہوگا۔ وہ مسلسل انہی خیالات میں گم تھا اور کتاب کے صفحات تیزی سے پلٹ رہا تھا۔ اب اس کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ محض تجسس کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، مگر اب اس کے دل میں ایک سنجیدہ غور و فکر پیدا ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس میں کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے، اور یہی احساس اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس واقعے کی آخری تفصیل تک پہنچے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آخر اس عجیب اور حیران کن داستان کا انجام کیا ہوا اور اس میں انسانوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ جرمن ڈاکٹر کی آنکھیں اب پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی صفحات پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس عجیب واقعے کے آخری حصے تک پہنچنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پڑھنا جاری رکھا، جہاں سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان نوجوانوں میں سے ایک کھانا لینے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوا تو وہ بڑی احتیاط سے چل رہا تھا تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، مگر جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ہر چیز کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہونے لگی۔ گلیاں وہی تھیں مگر عمارتیں مختلف تھیں، لوگوں کے لباس بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اس کے دل میں حیرت بڑھنے لگی، مگر اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو۔ پھر جب وہ بازار میں داخل ہوا اور ایک دکاندار کو کھانے کے لیے سکے دیے تو دکاندار ان سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سکے صدیوں پرانے زمانے کے تھے۔ دکاندار نے فوراً لوگوں کو بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہجوم جمع ہو گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس نوجوان کو دیکھنے لگے اور اس سے سوال کرنے لگے کہ تم یہ سکے کہاں سے لائے ہو؟ نوجوان گھبرا گیا کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے بڑے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور جب انہوں نے اس کی پوری بات سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جن کے بارے میں پرانی روایتیں مشہور تھیں کہ وہ ایمان کی خاطر شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے تھے۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عجیب نشان ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ سب اس نوجوان کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ باقی ساتھیوں کو بھی دیکھ سکیں۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ایک عجیب خاموشی نے سب کو گھیر لیا، جیسے وہ جگہ صدیوں سے کسی راز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ نوجوان دوبارہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے اور جب لوگوں کو اس واقعے کی حقیقت معلوم ہوئی تو سب حیرت اور خوف کے عالم میں کھڑے تھے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جو انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ظاہر کی گئی کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دوران ان لوگوں نے دیکھا کہ وہی غار اور اس کا دہانہ موجود ہے اور وہ منظر جیسے وقت کے کسی لمحے میں ٹھہر گیا ہو۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اب ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ جرمن ڈاکٹر جب یہ سب پڑھ رہا تھا تو اس کے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اس کہانی کو صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت کو محسوس کرنے لگا تھا۔
اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا جس میں ایک سنسان غار کے دہانے پر ایک وفادار کتا بیٹھا ہوا ہے اور اندر ایمان والے نوجوان صدیوں تک سوئے ہوئے ہیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک جانور کی وفاداری کو بھی اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر واقعی یہ کتاب صرف انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو شاید اس میں ایسے لطیف اور معنی خیز پہلو نہ ہوتے۔ اب اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا کہ آخر اس واقعے کے ذریعے انسان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہی سوال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کہانی کے آخری حصے کو بھی پوری توجہ کے ساتھ پڑھے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس واقعے کا اصل مقصد کیا تھا اور کیوں ایک کتے کی وفاداری تک کو اس عظیم کتاب میں جگہ دی گئی۔ جرمن ڈاکٹر ابھی تک اسی خاموشی پارک میں بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ وہ اب کہانی کے آخری حصے تک پہنچ چکا تھا اور اس کے دل کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے پڑھنا جاری رکھا تو سورۃ الکہف کی آیات میں اس واقعے کا اختتام بیان ہو رہا تھا کہ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو صدیوں پہلے ایمان کی خاطر شہر چھوڑ کر غار میں پناہ لینے گئے تھے، تو پورا شہر اس معجزے کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ ہر شخص اس بات کو سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کو روک دے اور جب چاہے صدیوں کو ایک لمحہ بنا دے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں میں یہ یقین اور بھی مضبوط ہو گیا کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا کوئی ناممکن بات نہیں۔ قرآن میں بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد لوگوں میں بحث ہونے لگی کہ اس غار اور ان نوجوانوں کی یادگار کے طور پر کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ جگہ محفوظ رہے، اور کچھ نے کہا کہ یہاں عبادت گاہ بنائی جائے تاکہ لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں۔ اسی دوران یہ نوجوان دوبارہ اپنے رب کے سپرد ہو گئے اور ان کا یہ عجیب سفر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ اسی غار کے دہانے پر موجود رہا، اور اسی وفاداری کی وجہ سے اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ جرمن ڈاکٹر جب یہاں تک پہنچا تو اس کے ذہن میں وہ پہلا لمحہ تازہ ہو گیا جب اس نے محض تجسس کے طور پر یہ کتاب کھولی تھی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک کتاب جو صدیوں پہلے نازل ہوئی، اس میں نہ صرف انسانوں کی کہانی بیان کی گئی ہے بلکہ ایک جانور کی وفاداری تک کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے لوگ اسے پڑھنے اور یاد کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر ایک کتا نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اتنی عزت پا سکتا ہے کہ اس کا ذکر ایک آسمانی کتاب میں آ جائے، تو پھر انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اور سچائی کے راستے کی کتنی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے اس جرمن ڈاکٹر کے دل میں ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ اس نے قرآن کو دوبارہ بند کیا، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں وہ کتاب ایک عام تحفہ نہیں بلکہ ایک راز کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کو مزید پڑھے گا اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بینچ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، مگر اس کے دل میں پہلے جیسا غرور باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس مطالعے نے آہستہ آہستہ اس کے دل کو نرم کیا اور وہ اسلام کے پیغام کے قریب آتا چلا گیا۔ یوں ایک تحفے میں ملی ہوئی کتاب اور اس میں بیان کی گئی ایک حیرت انگیز کہانی نے ایک انسان کی سوچ کو بدلنے کی ابتدا کر دی، اور یہی اس قصے کا سب سے بڑا سبق بھی سمجھا جاتا ہے کہ سچائی کی ایک جھلک کبھی بھی انسان کے دل کے اندھیروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔